السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الطارق، اس میں اللہ رب العزت کی قدرت شاملہ کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعث بعد الموت کے منکر ہیں ان کو ایک نفسی دلیل کے ساتھ اللہ نے قائل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ باز آ جاؤ، کہ یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، یہ تم اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ نہیں رہے بلکہ اللہ کے پلان کے تحت تم مہلت دیے جا رہے ہو۔ جی، پڑھیے گا جی۔ السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی. یہ آنے والا کیا ہے یہ آگے جا کے اللہ نے بتا رہے ہیں۔ طارق، و- ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا صحیح بخاری کے پیریڈ میں کہ طارق یترکو تارا کا وہ آتا ہے نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو آ کے جگایا تھا۔ جی جی. وما أدراك ما الطارق. اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے رات کو آنے والا. جی، النجم الثاقب. ایک تارہ جو چمکتا ہوا ہے. یہ رات کو ایک جو تارا چمکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خاص تارا ایک ہوتا ہے آسمان پر، اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جی ان كل نفس لما عليها حافظ. نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ اس پر ایک چیز ہے نگہبان. یعنی کہ بان اس پر مقرر ہے، یعنی فرشتہ مقرر ہے جو ملک موکل ہوتا ہے، جو اس کے اعمال لکھتا ہے، یا دو جو فرشتے جو اعمال لکھتے ہیں وہ مراد۔ جی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. بس چاہیے کہ دیکھے ایک انسان کی کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا. ہاں جی خلق من ماء دافق. پیدا کیا گیا وہ ایک ٹپکنے والے پانی سے. جی ٹھیک یخ من بین الصلب والترائب. جو نکلتا ہے الصلب یعنی پیٹھ کی پیٹھ سے، ہڈی. پیٹھ کی ہڈی، والتر ترائب، اور سینے کی ہڈی یعنی جس کو ہم پسلی کہتے ہیں، پسلیوں سے اور پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا ہے جو۔ اچھا، یہ اب ایک معاملہ ہے کہ انسان جو ٹپکنے والا منی کا قطرہ ہے، یہ کیسے کہاں سے اس کی جو نا اس کا مخرج کیا ہے، مخرج کہہ دیا، اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے، کہاں سے؟ تو بہرحال یہ سائنسی تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ جو یہ یعنی پروڈیوس ہوتا ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے، تو یہ خصیتین کا اور پیٹھ کی ہڈیوں کا کوئی آپس میں کنیکشن اللہ رب العزت نے کوئی اس طرح کا بنایا ہے کہ ان دونوں کی کہہ لیں آپ، یہ دونوں کا سسٹم ایک جڑا ہوا ہے جس وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے، باقی اس کا مخرج آپ کو معلوم ہی ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے سمعنا وأطعنا، یعنی و آمنا۔ جی انہو علی رجعہ لقادر. بے شک وہ اس کے واپس لانے پر قادر ہے، ضرور قادر ہے. اچھا، یہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری اصل سے واقف ہیں، تمہاری اصل سے واقف ہیں کہ تم کس چیز سے بنے ہو، وہ جس چیز سے تم بنے ہو وہ خود وہ چیز کہاں سے بنی ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے، اس کی اللہ نے خبر دے دی ہے۔ آج سائنسی تحقیق اس کو ثابت کر رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس کی 1450 سال پہلے ہی اس کی خبر دے دی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی حق ہونے کی
ایک بین دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ تو انہ علی رجعہ لقادر، جو ذات تمہیں پیدا کرنے کے لیے یہ بندوبست کر سکتی ہے، تمہیں جو خبر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر بھی ضرور بھی ضرور قادر ہے۔ کب قادر ہے؟ یوم تبلی السرائر، اس دن کے جس دن جانچ پٹک کی جائے گی، السرائر پوشیدہ باتوں کی، یعنی معافی ضمیر، یا وہ تمام اعمال ظاہریہ کہ جو دوسروں کے علم میں نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت اس کو لا سامنے کرے گا۔ تو اللہ اکبر جی۔ فما له من قوة ولا ناصر، تو نہیں ہوگی اس کے لیے کوئی بھی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ ہاں جی، کوئی ایسی قوت کہ جو اس اس کے کچے چٹھے کو سامنے لانے سے مانے ہو، نہ کوئی اس کا وہاں کوئی پرسان حال ہوگا، کوئی مددگار ہوگا کہ جو اس کو اس کی بدعمالیوں سے بچا سکے۔ ٹھیک ہے، نہ خود اس کے پاس طاقت ہے، نہ کوئی کسی اور کے پاس ایسی قوت ہے کہ جو اس کی کہہ لیں کہ مدد کر سکے۔ جی۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ یعنی پلٹنے والے سے مراد، پل- پلٹنے والے سے مراد کہ آسمان کی جو بارش ہے یہ پلٹ پلٹ کے آتی ہے، بار بار برستی ہے، یک کے بعد دیگرے برستی ہے۔ تو یہ آسمان جو، یہ نہیں ہے کہ ایک بار آسمان نے بارش برسا دی تو دوبارہ اس کو وہ بارش نہیں برسا سکتا، بار بار برستی ہے۔ کئی بار تو موسلا دھار چلتی رہتی ہے، کئی بار موسمی ہوتی ہے اور پلٹ پلٹ کے آتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم اٹھائی ہے، یہ بڑی عظمت والا یہ آسمان کے جو پلٹنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے۔ ہاں، جو زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے۔ اب پھٹنے والی کس طرح بھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، دانہ اگتا ہے تو وہ انگوری نکلنے کے لیے جو زمین پھٹتی ہے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہی ہے۔ اب یہ اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ تم اس کو بعید خیال کرتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو زندہ کر رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو، لیکن اس کو غور کرو تو تم باس بادل موت کو بالکل چھوٹا سمجھو گے۔ یہ چھوٹی سی کومپل جو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے آسمان سے، یعنی مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندگی ایسی دے دیتا ہے کہ وہ ایک اور دانے کو پیدا کر سکتی ہے، یا ایک کہہ لیں کہ بے حیات ایک جو دانہ ہوتا ہے، ایک مردہ زمین پہلے، اس مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کیا اور اس کو پھر فیکٹری بنا دیا جاندار پیدا کرنے کی، اس سے پودا نکلتا ہے اور اس سے پھر آگے آگے نسل اس کی چلتی ہے، اس پودے کی بھی آگے نسل چلتی ہے، اس کو تم استعمال بھی کرتے ہو، کچھ جو بچ جاتا ہے اس کو تم پھر دوبارہ بوتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اس پہ تم غور کرو تو تمہارے لیے پاس بعد الموت کا جو معاملہ ہے یہ کوئی بڑا تمہیں معلوم نہیں ہے۔ جی۔ انہ لقول فصل، بے شک وہ ایک فیصلہ کن قول ہے۔ بولے فیصلہ کن کول ہے، ایک منٹ۔ اچھا، اب اس قول سے مراد دو تفسیریں اس کی گئی ہیں کہ فیصلہ کن جو قول ہے اس سے مراد کیا ہے۔ ایک تو ہے کہ قرآن پاک مراد ہے، انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، کہ یہ جو قرآن پاک فیصلہ کن ہے، جو حق اور باطل میں فیصل کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے، اور یہ کوئی مزاح کی چیز نہیں ہے، ہنسی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے کہ تم بس سن لو اور ہنس دو اور مذاق اور استہزاء کر دو، یہ ایسی چیز نہیں ہے، حقیقت حقائق پر مبنی کتاب ہے۔ دوسرے سے مراد کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا وقوع پذیر ہونا اور انسانوں کو دوبارہ زندہ ہونا، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے، یعنی جس کے اندر کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ پر دونوں تفسیریں درست ہیں۔ جی۔
وما ہوا بالحزل، اور یہ کوئی حزل یعنی ہنسی مذاق کی بات نہیں. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں، بے شک وہ ایک چال چل رہے ہیں. جی وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں یا تدبیر کر رہا ہوں. جی. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس ڈھیل دے یا مہلت دے کافروں کو تھوڑی سی مہلت. ہم ہل ہوں، پھر یہ آگے پھر فرمایا کہ کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیا. یعنی یہ جو آپ کی بات نہیں نا تسلیم کرتے اور آپ کے خلاف جو ہے وہ سینہ سپر ہیں اور آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے برے نام رکھتے ہیں، آپ کے دین کو برا بلا کہتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی دعوت کو روکا جائے، کس طرح لوگوں کو ورگلایا جائے، لوگوں کو لالچ دے کر، لوگوں کو خوفزدہ کر کے، لوگوں کو خرید کے کس طرح اس دین کو نقصان پہنچائے. یہ ایک تدبیریں کر رہے ہیں، ایک تدبیر اللہ بھی کر رہا ہے. وہ تدبیر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ نہیں کہا جا رہا یہ اس وجہ سے ہے کہ شاید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہمارے اوپر قادر نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں. جبکہ ہم ایک تدبیر یہ کر رہے تھے کہ ہم ان کو اور بھی جو ہے نا سرکشی کے اندر جانے کے لیے چھوڑ رہے تھے، ان کو مہلت دے رہے تھے کہ اپنے سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں اور بڑھتے جائیں آگے، تاکہ ان کی جو ہے وہ سخت، ان کے عذاب کی جو پکڑ ہے ان پر سخت سے سخت ہوتی جائے. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ دل برداشتہ نہیں ہوں، ان کی پریشانیوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کافروں کو کچھ مہلت دیں، بس آپ ان کو تھوڑا ریلیکس ہونے دیں، ان کو چلنے دیں، اور آپ اپنے اس دعوت کو جاری رکھیں. اللہ رب العزت پھر جو ہے نا ان کا حساب کرنے والا ہے، پھر میں جانوں اور یہ جانے. جی. اگلی سورہ جی، سورۃ الاعلی. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنے اپنی کیا لیں کہ قدرت کی نشانیاں پہلے دکھائی ہیں، پھر نصیحت قرآن پاک سے پکڑنے کی ترغیب دی ہے، اور اچھے اور برے لوگوں کی بات کی ہے. جی. آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ تاجور صاحب پڑھیے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى، پاکیزگی بیان کرو اپنے رب اعلیٰ جو بلندیوں والا ہے اس کے نام کی. اعلیٰ بلندی والے رب کی پاکیزگی بیان کرو. تو پاکیزگی سے مراد کی یا تو ہے کہ ایسے کلمات پڑھیے کہ جس سے اللہ رب العزت کو شرک سے پاک اور آ، لوگوں کے اتہامات سے پاک کیا جائے. ٹھیک ہے؟ یا عملی طور پر شرک کا رد کیجیے اور توحید کے ڈنکے بجائیے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سب اسم ربک الاعلیٰ کو تم اس کے مضمون کو تم سجدے کے اندر کر لو. سبحان سبح اسم ربک الاعلیٰ کی جو ہے نا تم تسبیح مراد کے اس کے مضمون کی جو تسبیح تم سجدہ میں کرو، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا بات تھی ایک، چلے پڑھیے. الذی خلق. الذي خلق فسوى، جس نے پیدا کیا اور پھر تسویہ کیا یعنی برابر کیا پیدائش کو. برابر مطلب کہ متوازن اس کو بنایا، یہ نہیں کہ اس کی ناک کو لمبی کر دی. اللہ نے متوازن بنایا ہے اس کو، اس طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی جھول، اس کی ساخت کے اندر کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی. والذی قدر، جس نے مقدر کیا مقرر کیا، فہدا، اور پھر ہدایت دی رہنمائی کی. اب مقدر کس چیز کو کیا یہ اللہ نے مفعول اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس کی تقدیر بھی ہو سکتی ہے اور اس کے جو حصے کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے ہر جان، ہر چیز کو کہ مقدر رکھا ہے، پھر اس کے لیے اس کی رہنمائی کر دی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کی رہنمائی کر دی، یعنی جس چیز اس طرح آتا ہے حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، اس طرح ہی آتا ہے نا جی، ہر ایک جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ میسر کر دی گئی.
تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تقدیر بنائی ہے، اندازہ مقرر کیا ہے، اور پھر اس کی رہنمائی انسان کو کر دی ہے، چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو، اللہ ہی اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے ارادہ سے ہی وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے نکالا چراگاہ کو، چارہ کو جس نے نکالا، جو جانوروں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، چاروں جانوروں کے کہہ لیں کہ چارہ، تو اللہ نے وہ بھی بندوبست کیا، کیونکہ جو جانور ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے ہیں، تو انسان جانوروں کی خدمت کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے، تو وہ چارہ اللہ نے مقرر کیا۔ جی۔ گھاس پھوس کس طرح ہوتا ہے؟ فجعله غثاء احوا، پھر اس کو بنا دیا خشک، احوا شیخ صاحب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو سیاہ سیاہ خشک بنا دیا۔ یہ یعنی چارے کی جو آپ کہہ لیں کہ جو انجام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ جی۔ سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ ہاں جی، یہ جس طرح صورت قیامہ کے اندر فرمایا تھا نا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ جو سارا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں جمع کر دے گا، آپ پڑھا نہ کریں ہمارے ساتھ، جبریل کے ساتھ آپ جلدی جلدی سے نہ پڑھا کریں، بلکہ آپ غور سے سنا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتار دے گا، تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اللہ چاہے گا یعنی جو اللہ کی حکمت کے تحت آپ کو اللہ بلانا چاہے گا، یعنی منسوخ کر کے، آیات کو منسوخ کر کے نا، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 106 میں نے فرمایا کہ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیت، او ننسیها، یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ منسوخ کرنے کا ایک طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کوئی حکم، کوئی شریعت کا یعنی شریعت کا کوئی جز وہ بلا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابلاغ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولتے، وہ جو تعین تھا لیلۃ القدر کا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا، یہ اللہ کی تقدیر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہی یعنی اللہ نے اس کو منظور کیا تھا، تو اللہ نے بلا کے اس کی جگہ پہ دوسرا حکم دے دیا کہ اب جو ہے نا تعین نہیں رکھا اس کو، اب 5 طاقتوں کے اندر اللہ نے پھیلا دیا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کے اندر تلاش کرو، تو یہ فلا تن الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بلا کر بھی کبھی کبھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلا کر اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے، پھر اس کی جگہ پر ناتی بخیر منہا او مثلیہا، یا اسی طرح کا یا اس سے بہتر ایک حکم اللہ تعالیٰ لے کر آتے ہیں، جو انسانوں کی حق میں پہلے سے بھی بہتر ہوتا ہے۔ جی۔ انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے جو کچھ واضح ہو، اونچا ہو، بلند ہو، وما یخفا، اور جو کچھ چھپا ہو۔ ہاں جی، ہر چھپی اور ظاہر بات کو جو چھپاتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہر اور سر کچھ بھی نہیں ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے۔ جی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آپ لِلْيُسْرَىٰ، کے لیے، ہاں ہم آپ کو میسر کر دیں گے آسانی کے لیے، یعنی جو آپ کے نیک اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں داخل کرنے کا باعث بنے گا، ہم آپ کے لیے وہ میسر کر دیں گے، ایک معنی یہ لیا گیا ہے، دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وحی الہی کو آپ یعنی خاموشی کے ساتھ سنیں، ہم آپ کو جو آپ ارادہ رکھتے ہیں نا، یعنی اس کو یاد رکھنے کا، ہم آپ کے لیے وہ میسر کر دیں گے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کیجئے جب تک نصیحت نفع دے، یہ اس کا درست معنی ہے سب سے، ان نفعت الذکریٰ، یعنی ان جو ہے بمانا ما ہے، یعنی ما دامت الذکریٰ نفعت، یعنی جب تک نصیحت فائدہ دے، یعنی سنی جائے، نصیحت کا فائدہ دیتی ہے جب اس کو سنا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں جب آپ کا سامع آپ کے نصیحت کو سننے والا ہو، تب جا کے نصیحت فائدہ دے گی نا، تو مقصود اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر نصیحت فائدہ نہیں دیتی، مثلا ایک بندے کو نصیحت کی کہ وہ اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو آپ اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں، یہ مراد نہیں ہے، نصیحت کیجئے جب تک، جب نصیحت سنی جائے، آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہ جب نصیحت کو سنا جائے، تو جب سنا جانے پر نفع کا لفظ بول دیا، کیونکہ
سننا اس کے لیے شرط ہے نفع پہنچنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے. تو جب نصیحت آپ نصیحت کیجئے جب نصیحت کو سنا جائے. جی. شیخ مطلب اس میں یہ ان مسقلہ مخففہ من مسقلہ کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ نہیں میرا خیال. اتنا مخفف من المثقلہ فعل پر نہیں نا آتا. پھر اس کی وہ اس کی جو ہے نا آ، اسم بھی اس کا ڈھونڈنا پڑے گا پھر. وہ شیخ صاحب ضمیر شان محذوف اگر کہیں ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اس کے لیے بھی دلیل ہی چاہیے نا. اگر تو ایسا جی شیخ. عرب کلام میں ہے تو پھر تو صحیح ہے. میرے علم میں تو نہیں ہے ایسا کچھ شاید. اگر تو عرب کلام میں ایسا کوئی اس چیز کی گنجائش ہے پھر جی کیا شیخ جا صاحب. سکتا ہے. سیذکر من یخشا، ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا وہ جو ڈرتا ہے. ہاں یعنی جو سن کر سنے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا. یعنی آپ نے نصیحت کرنی ہے جب آپ کی نصیحت کو کوئی ویلیو دے رہا ہو. جب آپ کو ٹھٹا مذاق کریں تو اس کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے تجنب کرے گا، اس سے پہلو تہی اختیار کرے گا جو بدبخت ہوگا. تو فائدہ پتہ لگ گیا نا کہ بھی جب نصیحت مسموع ہوگی سنی جائے گی تو پھر وہ خشیت پیدا کرے گی اور نصیحت کا فائدہ ہوگا. جب اشقا قسم کے لوگ ہوں گے اور اس سے وہ تجنب اختیار کریں گے تو پھر اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. الذی اشقا الذی یصل النار الکبریٰ، کہ جو بہت بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ وہ موت کا شکار ہوگا نہ وہ زندہ نہ زندگی، نہ اس کو موت کے بعد زندگی دوبارہ ملے گی. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو زندگی ہی زندگی ملے گی، وہ کبھی بھی دوبارہ مر کر دوبارہ جو ہے نا وہ جی نہیں اٹھے گا. جی. یا یہ ہو سکتا ہے کہ نہ وہ ایسی موت ہوگی کہ جس کے اندر اس کی اذیت ختم ہو جائے، نہ ایسی اس کو زندگی ملے گی کہ جس زندگی کے اندر وہ اذیت سے بچ سکے. یعنی اس کو بدستور وہی حیات ملے گی جس حیات کے اندر اس کو یہ نار کبرا والا عذاب ملتا رہے گا. جی. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. جی. وذکر اسم وذکر اسم ربی. ربی، ہاں جی. اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. فصلہ. ہاں جی. اس کا مطلب ہے کہ نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے تزکیہ کے لیے. جو بندہ بغیر نماز پڑھے کے تزکیہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بے سود ہے اس کا تزکیہ. چاہے وہ جتنی مرضی ضربے مار لے، الٹا لٹک جائے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے نام کی دعائیاں دے دے، نماز نہیں نہ پڑھتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، تو وہ جتنے مرضی کر لے اس کا تزکیہ، اس کا دل صاف نہیں ہو سکتا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم فوقیت دیتے ہو اس دنیاوی زندگی کی. ہاں جی. دنیاوی زندگی کو تم فوقیت دیتے ہو. یہ جو تم برے اعمال کر رہے ہو نا، اللہ رب العزت کی آیات پر غور نہیں کرتے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر و ابقا، جبکہ آخرت دوسری جو زندگی ہے وہ بہترین بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے دنیا کے مقابلے میں. یعنی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. جتنی بھی انسان خیر کے اندر زندگی گزار لے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو نصیحتوں بڑے پیغام ہے یہی مضمون مراد ہے. یہ الفاظ نہیں، یہی مضمون پہلے صحیفوں کے اندر بھی موجود ہے. یعنی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کی نصیحت. یعنی تم جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتے ہو اور ان کی امتوں کو جانتے ہو، تو یہ ساری باتیں ادھر بھی موجود تھیں. انہوں نے نہیں مانا، ان کی امتوں نے نہیں مانا تو ان کو عذاب ملا. تم نہیں مانو گے یہی باتیں تو تمہیں بھی عذاب کا شکار ہونا پڑے گا. کسی کا کوئی سوال؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.